کیا وجہ ہے سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات کو اتنا بڑا ایشو کیوں بنا لیا گیا؟ واحد وجہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی کہیں اور نہیں جا رہے، کہیں اور ملاقات نہیں کر رہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنا ٹیڑھا میڑھا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کہیں جائیں، ملاقات کریں، کچھ جب بسائی کریں، کچھ نہ کچھ معاملات کو آگے بڑھائیں، لیکن سہیل آفریدی صاحب ایسا نہیں کرنا چاہتے۔ اس کی وجہ وہ اپنی وفاداری اور اپنی ایسوسیشن صرف اور صرف عمران خان سے رکھنا چاہتے ہیں۔ جس طرح سے چلا رہی تھی نا ٹی ایل وہ طریقہ کار ٹھیک بھائی نہیں ہے، کون اس کے علاوہ وہ اس کو ٹھیک کون کہہ رہا ہے؟ اس سے کسی کو اختلاف نہیں۔ اس کو ٹھیک کر لینا بھائی، وہ کس کی شے پہ لگے ہوئے تھے۔ اب آپ سادہ سی بات ہے کہ ان کے لوگوں پہ انڈیویجولز پہ مقدمات چلائیں۔ السلام علیکم، آپ تھرڈ امپائر دیکھ رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے آرڈر کے باوجود وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو آج عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ سہیل آفریدی نے علامتی طور پر اس کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا بھی دیا اور انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں نے عمران خان سے ملاقات کے لیے تمام آئینی اور قانونی راستے آزما کر دیکھ لیے ہیں، اب کل سے عوام کے درمیان جا رہا ہوں، اپنا مقدمہ عوام کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس سے پہلے جب وہ اڈیالہ جیل پہنچے تھے تو انہوں نے میڈیا کے نمائندوں کے کافی سوالات کے جواب دیے، ان میں بہت ساری اہم باتیں کی، اس پر بھی ہم آج ڈسکشن کریں۔ اس کے علاوہ ٹی ایل پی کے حوالے سے بات کریں گے کہ جو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے سامری تھی، وفاقی کیبنٹ نے اس کو اپروو کر لیا، یہ معاملہ آگے سپریم کورٹ جائے گا۔ یہ ایک میتھڈ ہے اس کے پیچھے، یہ کیوں یہ سب جو ایپیسوڈ مرید کے سے لے کے اب تک ہوا۔ عام سوال یہ بھی اٹھائیں گے آج کہ اس میں کنسسٹنسی کتنی ہونی چاہیے یا پہلے کیوں نہیں رہی ہے۔ تو سوال میرا خیال ہے سب سے پہلے ہم پولیٹیکل معاملات سے شروع کر لیتے ہیں۔ حبیب صاحب، کیا وجہ ہے سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات کو اتنا بڑا ایشو کیوں بنا لیا گیا؟ اس کی ایک وجہ بلکہ واحد وجہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی کہیں اور نہیں جا رہے، کہیں اور ملاقات نہیں کر رہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنا ٹیڑھا میڑھا ہے، یعنی پاکستان کا نظام، کہ اس میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ بتانا چاہوں گا ماضی کا۔ وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان کے اندر موجودہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کا تقرر ہو رہا تھا، تو اس تقرری سے میں کچھ لوگوں کے نام آئے تھے۔ تو ایک صاحب کو کہا گیا کہ آپ فلاں جگہ مل لیں آ کے، تو انہوں نے، ان کا نام تھا اس میں اور وہ بھی بڑے سینئر آفیسر تھے، تو انہوں نے کہا کہ جناب اگر تو میں الیکشن کمیشن میں آ گیا، چیف الیکشن کمشنر بن گیا، تو آپ سے ملاقات کے بعد میں اس عہدے کی عزت کیسے رکھ پاؤں گا، اور اگر میں نہ بنا اس ملاقات کے بعد بھی تو میری اپنی آنکھوں میں کیا عزت رہ جائے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم بعد میں اپنی قسمت کا فیصلہ ہو لینے دیں اور پھر مل لیں گے۔ تو دیکھیے یہاں پر یہ پرابلم، اور وہ صاحب چیف الیکشن کمشنر نہیں بنے تھے، ٹھیک ہے۔ اب بھی یہی معاملہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کہیں جائیں، ملاقات کریں، کچھ جب بسائی کریں، کچھ نہ کچھ معاملات کو آگے بڑھائیں، لیکن سہیل آفریدی صاحب ایسا نہیں کرنا چاہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں یہ سارے کام ہو چکے ہیں، ان کے پیش رو یہ کام کر چکے ہیں، گوہر صاحب یہ کام کر چکے ہیں، اور بہت سارے لوگ، بیرسٹر سیف صاحب یہ کام کرتے رہے۔ یا تو اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہوتا تو ٹھیک ہے کہ جناب پہلے کم ہو رہا تھا، اب سہیل آفریدی صاحب کا طرز عمل اس فائدے کو زیادہ فائدے میں بدل دے گا۔ تو جب فائدہ نہیں ہو رہا تو سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ نمبر 2، وہ اپنی وفاداری اور اپنی ایسوسیشن صرف اور صرف عمران خان سے رکھنا چاہتے ہیں، وہ ان کو بیچ میں سے نہیں نکالنا چاہتے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے کچھ عرصہ پہلے ہر طرح کے اسٹیبلشمنٹ سے روابط پر پابندی لگائی تھی اپنی پارٹی کے لوگوں پر، تو لہٰذا وہ پابندی تو ان پہ بدرجہ اولا نافذ ہوتی۔ اس میں سر ایک وضاحت کل کے پروگرام کے حوالے سے وہ یہ تھا کہ ناظرین کے لیے خاص طور پہ کہ ہم وہ بات کر رہے تھے کہ نیشنل سیکیورٹی کانفرنس کے شرکاء جو پشاور میں موجود تھے انہوں نے ملاقات کرنی تھی کور کمانڈر صاحب سے وہاں پہ، اور ساتھ انہوں نے کرنی تھی سی ایم کے پی سے سہیل آفریدی صاحب سے۔ یہ ایک جگہ پہ نہیں تھی ملاقات، دو الگ الگ مقامات پہ تھی۔ وہ ہوا یہ کہ پہلے ملاقات کور کمانڈر صاحب سے تو اس ڈیلیگیشن کی ہو گئی، اور وہ ڈیلیگیشن بھی ایک جس میں حاضر سروس افسران بھی شامل ہوتے ہیں۔ پھر وہ جب گئے، وہی ڈیلیگیشن جب گیا سہیل آفریدی صاحب سے ملاقات کرنے سے، تو بنیادی طور پہ انہوں نے اس ڈیلیگیشن سے ملاقات سے انکار کیا، اور معاملہ بیچ میں یہ ہے ایک ایڈیشنل سیکرٹری سر، چیف سیکرٹری بھی نہیں، کچھ سیکرٹری بھی نہیں، ایک ایڈیشنل سیکرٹری سامنے بیٹھے تھے ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے، سو ٹو اسپیک۔ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ وہاں سے ہیں تو میں چلیے وضاحت بھی آ گئی کل کے پروگرام کی، اور یہ آپ کا پوائنٹ بھی آپ نے بالکل صحیح آپ نے کہا کہ انہوں نے تو یہ پوزیشن لے لی ہے۔
अच्छा, अब जहां तक ये है कि उससे आगे क्या करेंगे, उससे आगे वो दो काम करने वाले हैं। एक वो जो बता रहे हैं, अवाम के दरमियान जाऊंगा। दूसरा जो उन्होंने नहीं बताया तो मुझे बताने की क्या जरूरत है। अच्छा, पता आपको है। ठीक है, वो थोड़ा सा ज्यादा सख्त है। तो इस वजह से मेरी तो जरूरत नहीं पड़ती। वो कर सकते हैं, सियासतदान बड़े लोग होते हैं, उनके अंदर ये दलेरी होती है कि वो कुछ काम कर सके, तो वो कर देंगे। वो अगर सूरत हाल ऐसे ही रही तो वो आपको चंद दिनों में होता हुआ नजर आ जाएगा। लेकिन बहरहाल, तो अब वो पहला सिलसिला है अवामी दबाव डालने का। तो वो अवामी दबाव का काम कल से शुरू हो जाएगा, और उसके बाद भी अगर मामला ना सुधरा, मामला ठीक ना हुए, तो फिर जो अगला जो काम है, जो मेरी बताने की हिम्मत नहीं है, तो वो भी होना शुरू हो जाएगा। तो मैं सर इसमें खबर तो नहीं है, ऐड एक चीज़ करना चाहता हूँ। ये मेरी रीडिंग है कि मुझे आइंदा चंद ही अरसे के अंदर, चंद महीनों के अंदर तहरीक इंसाफ मुझे असम्बलीज में भी नजर नहीं आ रहा। अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, ठीक है ना। और क्योंकि एहतजाज वाला मामला जो है उसमें ये कि एहतजाज जब आगे से चलेगा, वो किसी ना किसी तरीके से, चूंकि मोरालिटी बची कोई नहीं है, मोरालिटी से मुराद मेरी यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के अमल पैरा होना है, वो चूंकि बचे ही नहीं है तो वो काबू कर लेते होते हैं किसी भी तरह से कि एहतजाज वाला मामला। लेकिन उससे एक और तरह की सूरत हाल बनती है, वहां पे तहरीक इंसाफ असेंबली से भी आउट। और क्या ऐसी कोई सोच हबीब साहब तहरीक इंसाफ में पाई जा रही है? देखिए, तहरीक इंसाफ जिस तरीके से आगे बढ़ रही है ना, उससे अपने नुकसान का ना कोई खदशा है ना कोई डर है। उसके साथ जो होना था वो हो चुका हुआ है, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है, ठीक है ना। वो इसलिए उन्हें तो किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है, वो अपनी हुकूमत भी देने के लिए तैयार है, वो असम्बली की नशिस्तें भी देने के लिए तैयार है, वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। अब ये हुकूमत का काम है कि उनको कैसे इस सिस्टम के नेट के अंदर रखती है। अब ये इस निज़ाम का काम है कि अगर इसको वाकई अपनी साख जो थोड़ी बहुत है वो बरकरार रखनी है, तो ये कैसे आगे चलता है। जैसे आज अदालत को सरफराज डोगर साहब से कम पीटीआई को तो खैर की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन सरफराज डोगर साहब को भी आज समझ आ गई ना कि ये क्या हो रहा है। हाँ। कि उनके ऊपर जो प्रेशर्स का जज के ऊपर क्या होता है, लेकिन बात यह है कि उन्हें भी दिखाई नहीं दे रहा। नहीं हबीब साहब, उन्हें तो दिखाई, चले आज उन्हें समझ आ गई, उन्होंने ऑर्डर भी दे दिया, उनके ऑर्डर की इज्जत तो किसी ने ना ये तो फिर डोगर साहब का काम है, अमल दरामद तो ना हुआ। जुनैद तो अकबर साहब कह रहे थे कि अगर अदालतें अपने अहकामात पे अमल दरामद नहीं करा सकती तो फिर उन्हें खत्म करके उनकी जगह पे यूनिवर्सिटी हाँ, फिर तो यही होगा ना, फिर लोग यही समझेंगे। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में जैसे हमारे याह्या अफरीदी साहब हैं चीफ जस्टिस, वो किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर लगते हैं, और उनकी गुफ्तगू में जिस तरह वाजो तलकीन होती है, अच्छे बच्चे बनो, पढ़ा लिखा करो, बुरी सोबत पे ना बैठा करो, यही कुछ ही है ना। तो जब हमारे चीफ जस्टिस साहब ये कर रहे होंगे तो उसके बाद बाकिया लोगों पर भी यही अहकामात लगेंगे। अच्छा, आप बात कर रहे थे कि अब ये हुकूमत पे है कि वो कैसे उन्हें सिस्टम में रखती है। कल हुकूमती एक वजीर जो है बशीर चौधरी साहब, माफ कीजिएगा, तारिक फजल चौधरी साहब, वो ऑफर कर रहे थे कि अगर तहरीक इंसाफ दरखास्त दे तो हम खान साहब को बनी गाला मुंतकिल कर देंगे, वहां जितनी मर्जी मुलाकातें करते रहे। वो कहानी पीछे चली गई, वो खत्म होगी। नहीं, वो कहानी भी इमरान खान साहब ने पीछे की जी। अब वो, हाँ जी, इमरान खान साहब ने वो कहानी तो खत्म हो गई, यानी वो तो अब उसका तो जिक्र ही करना मेरा ख्याल है कि एक ऐसी बात है कि जो मुनासिब नहीं। बहरहाल एक ताज़ा चीज़ें थी, अब वो कहानी आगे चली गई। दिस वाज वन ऑफ द ऑफर्स गिवन टू खान साहब, लेकिन वो ख्वाहिश तो अभी भी मौजूद है ना कि किसी तरीके से कोई मुमासलत तो आ जाए कि खान साहब भी जेल से निकल के बनी गाला मुंतकिल हो गए, जेल की सख्तियां बर्दाश्त नहीं कर सके। हमेशा ना लोग जो है वो हालात को अपने गुमान के मुताबिक समझते हैं, ठीक है। जैसे यानी मुझे जो तकलीफ होगी या एक दफा मैं उस तकलीफ से गुजर चुका हूंगा, तो मैं, अगर आप दोबारा वही तकलीफ, उस तकलीफ का इजहार करेंगे तो मुझे कुछ होगा, मैं उसके साथ एम्पथाइज कर सकूंगा, ठीक है। जो बहुत सारे लोग हैं ना पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर, वो ये समझते हैं कि कोई शख्स चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों नहीं है, अगर उसके रहन सहन के हालात खराब कर दिए जाएं तो वो माफी तलाफी पे मजबूर हो जाता है। ये बुनियादी प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप वाली सोच जी, कि अच्छा जी इसको जरा टाइट करो, रस्सी है तो जरा और कस के बांध दो, मुश्कें है तो थोड़ी और कस के बांध दो, हथकड़ी है तो थोड़ी और टाइट कर दो।
یہ پاکستان کے اندر ہے سسٹم. گمان تحریک انصاف کے بارے میں بھی شاید یہی تھا لیکن وہ الٹا پڑ گیا. اچھا یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ ہمیشہ کی بات ہے. یہ حسین شہید سہروردی صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا. ان کے ساتھ جیل تک کا سلوک نہیں ہوا, لیکن ان کے ساتھ جو اہانت آمیز سلوک پاکستان کی اس وقت کی اشرافیہ نے کیا وہ اگرچہ آج کل کے اشرافیہ سے مختلف تھی لیکن اس کے نتائج ہوئے نا. تو اسی طریقے سے آج جو عمران خان صاحب کو ان کی ذرا ملاقاتیں ہیں تو بند کر دو, دیکھتے ہیں کیا کر لے گا, ٹھیک ہے, اس کی بتی بند کر دو, اچھا جی اس کا وہ کاٹ دو, اس کا میٹر کاٹ دو, اس کے قید تنہائی میں رکھو, اس کا پنکھا بند کر دو, اس کے جیل میں کسی کو بات نہ کرنے دو, سب کچھ ہوتا رہے گا. اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اس سے زیادہ اور کریں گے تو یہ اور جو ہے یہ جھک جائے گا, لیکن وہ مصیبت یہ ہے کہ عمران خان جھک نہیں رہے. اور صرف ان کے پاس جو نظام کے پاس کرنے کا کام ہے وہ تو زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا, جھک بھی نہیں رہے اور اندر سے لگی ہوئی کنڈی بھی نہیں کھول رہے. تو اب یہ پرابلم ہے. تو اس لیے یہ بات یہ کہنا کہ اب وہ کچھ اور ہوگا, وہ یعنی یہ جو بنی گالا چلے جائیں, مری چلے جائیں, لندن چلے جائیں, یہ کہانی تو ختم ہو گئی. مجھے بہرحال جو چیز آگے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب آگے جو پی ٹی آئی کا سٹانس ہے وہ سخت سے سخت ہوتا چلا جائے گا اور اس کا کچھ نہیں ہو سکے گا. اچھا ایک اور چیز حبیب صاحب, اس میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کرنی ہے جو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی, اور وہ اس میں آج انصار عباسی صاحب جو خبر دے رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ بار کے الیکشنز کی ہار کا کے پی میں کلین سویپ کا نہیں پتا. وہ پہلی دفعہ میں یہ کہوں گا کہ انصار عباسی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ نہیں پتا انہیں. اب چونکہ 27ویں آئینی ترمیم جس کی سوچ تو ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے, کچھ نہ کچھ نکالنا ہے اس میں سے, اور مین وائل یہ 26ویں آئینی ترمیم چلتی رہے گی. اس کے دوران ہی وہ اگلے والا کام کریں گے اور اس کے بعد وہ آ جائے گا کہ آئینی کورٹ بن گیا ہے. اب تو یہ سوال ہی ختم ہو گیا کہ یہ سنے گا کہ وہ سنے گا. کمنگ بیک سر, میں عرضی پوری کر لوں, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, اس کو پورا گارڈر لوہے کا لگانے کے لیے جو پروونشل بار کاؤنسلز کے الیکشنز ہیں 1 نومبر کو وہ بہت ضروری ہیں. اچھا جو کارکردگی پی ٹی آئی کی یعنی کہ آئی ایل ایف سپورٹڈ وکلا کی رہی ہے سپریم کورٹ بار کے الیکشنز میں, کے پی کلین سویپ کر گئی ہے انڈیپینڈنٹ گروپ, حامد خان گروپ, حامد خان کہہ رہا ہوں, یہ آسما جہانگیر گروپ, اعظم نذیر تارڑ گروپ ایکچولی. اب یہاں پہ معاملہ کیا, آپ ذرا پنجاب کا سن لیجیے. پنجاب میں صورتحال سر یہ ہے کہ یہاں پہ ایک لسٹ دی ہے آئی ایل ایف نے, انصاف لائرز فورم نے, اور ایک دی ہے حامد خان صاحب نے. دونوں کے ممبران ہی نہیں ملتے, اور پنجاب بار کاؤنسل الیکٹ ہوگی 5 سال کے لیے. بار کاؤنسلز ہڑتال کر سکتی ہے, کورٹس بند کرا سکتی ہے, کورٹ میں فیصلے ان کے خلاف احتجاج کر سکتی ہے, اثر انداز ہوتی ہے, مختلف ڈیسیژنز میں ان کا رول ہوتا ہے 5 سال کے لیے. ادھر ایک لڑائی صرف باہر کی چل رہی ہے, لیکن اس دوسری طرف سے جو چومکھی لڑائی ہے اس پہ نظر کسی کی نہیں ہے. خان صاحب تک یہ باتیں نہ پہنچیں جیل میں تب تک کہ جب تک یہ بارز بھی کاؤنسلز بھی مینج ہو جائیں. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. یہ خادم حسین سدھو صاحب ہیں, ننکانہ صاحب سے یہ نامینیٹڈ ہے, یہ بیکڈ بائی انڈیپینڈنٹ گروپ ہے, احسن بون صاحب, اور آئے ہوئے ہیں یہ پی ٹی آئی کی لسٹ کے اندر. اچھا روبینہ سلیری صاحبہ ہیں, روبینہ سلیری صاحبہ جو ہیں اگین بیکڈ بائی انڈیپینڈنٹ گروپ, اور حامد خان صاحب نے ان کو نامینیٹ کیا ہوا ہے. آگے سر اس میں سن لیجئے, ایک بندہ یوسف وائیں ان کا نام ہے, جنہوں نے بہت کیسز لڑے ہیں 9 مئی کے, جو لوگ جیلوں میں تھے مفت لڑے ہیں, کارکنوں کے لڑے ہیں. ٹی وی پہ آ کے اس طرح اس نے وہ دکھایا نہیں ہے, لیکن یہ تو لاہور کی جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں جو لیڈرشپ ہے, یہ میں ان سے جو بات کرتا ہوں وہ بالکل صحیح چیختے اور پیٹتے ہیں کہ اس طرح سے کام کرنا ہے ہم نے. ایک فرنٹ بہرحال عدالتیں ہیں, اور ان کے لیے بار کاؤنسلز, پروونشل بار کاؤنسلز کے الیکشنز بہت امپورٹنٹ ہے. وہاں سلمان اکرم راجہ صاحب آج بیٹھے ہوئے تھے, کیا نام ہے ان کا, افریدی صاحب کے ساتھ ادھر بیٹھے تھے. ان کو یہاں پہ ہونا چاہیے, 3-4 دن کے اندر الیکشنز ہیں. اچھا دیکھیے یہ معاملہ وقتی طور پہ دیکھیں, عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی, وہ ملاقات ہو جاتی تو پھر کسی کو اسائن بھی کر لیتے, کوئی معاملہ بھی ہو جاتا. مجھے نہیں پتا, وہ ہو سکتا ہے بس ایک اپڑ دپڑ میں معاملات جہاں تک لیکن غلط ہے. یہ جہاں تک معاملات پہنچے ہوئے ہیں, میں آپ کو یہ عرض کروں کہ اس میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن 27ویں ترمیم, 28ویں ترمیم, 570ویں ترمیم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اچھا یہ irrelevant حضور آپ خود ہی فرماتے ہوتے ہیں کہ الٹیمیٹلی عدالتوں سے آپ نے توقع تو رکھنی ہے. اب میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں, دیکھیے بار کاؤنسل کے تھرو ایک پریشر تو بلڈ ہوتا ہے. تحریک انصاف نے اب اس طریقے سے لڑائی لڑنی ہی نہیں.
میں آپ کو عرض کروں, دیکھیں یہ غلط یا صحیح ہے. سر فنڈامنٹل رائٹس کی جو لڑائی ہے اس میں جہاں سے آپ کو کمک مل سکے لینی چاہیے. دیکھیے یہ تو میں آپ کو یہ آپ کی میری رائے ہے, لڑائی کی میں بات نہیں کر رہا, میں فنڈامنٹل رائٹس کی لڑائی کی بات کر رہا ہوں. رائے ہے نا. پی ٹی آئی اس طریقے سے لڑائی نہیں لڑے, غلط کر رہی سر. پھر غلط یا صحیح وہ تو اگلی بات ہے نا. اب یہ تو ان کا فیصلہ ہے نا, انہوں نے کیا کرنا ہے. اچھا پی ٹی آئی کی لڑائی, اب پی ٹی آئی کی لڑائی اب اس طرح نہیں ہوگی. اور میں آپ کو عرض کروں, میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اگلی دفعہ جو واقعات کا جو نیا دائرہ شروع ہونا ہے نا, اس میں آپ یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ڈھونڈ کے بھی نہیں ملنی. اچھا یہ آپ کو کہیں دکھائی نہیں دینے. عدلیہ بھی نہیں ملے گی. عدلیہ اگر چاہے گی تو مل جائے گی, نہیں چاہے گی تو نہیں ملے گی. اچھا اب جو اگلی دفعہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے, یہ ابھی جو عدلیہ کے سامنے, جو عدلیہ کے کندھوں, عدلیہ تو بوجھ اٹھاتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. وہ میں سنتا ہوں 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو گفتگو ہو رہی ہے سر وہ درست ہے. میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہاں پہ ایک فوکس نظر آئے ان کا, اور اس کی وجہ بڑی سادہ سی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کوئی پی ٹی آئی کا عہدیدار نہیں ہوں, نہ مجھے اس کے بعد انہوں نے کہیں پہ ناظم بنا دینا یا کوئی سینیٹر بنا دینا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ میرے بھی فنڈامنٹل رائٹس متاثر ہو رہے ہیں نا, تو میں اس جنگ میں ان کے ساتھ اس وجہ سے ہوں کیونکہ کانسٹیٹیوشن یہاں پہ خراب ہو رہا ہے. دیکھیے اور فنڈامنٹل رائٹس میں آپ کو ایک عرض کروں, یہ جو وکلاء کی سیاست ہے نا, اس کے اندر پھر ود ان پی ٹی آئی کیا سیاست ہے, یہی تو بات, یہ ایک الگ معاملہ ہے. وہ حامد خان صاحب جانے اور آئی ایل ایف کے لوگ جانے, ٹھیک ہے نا, وہ تو ان کا معاملہ. دیکھیے اب جو یہ جتنی چیزیں ہو رہی ہیں نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے بتاتے ہوئے میں بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہا. چلو جی, ویسے بڑے معصوم بن کے سہیل آفریدی صاحب سے جب بات سوال ہوا نا کہ احتجاجی تحریک چلانے جا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا میں تو انتظامی معاملات کو دیکھ رہا ہوں. جو احتجاجی معاملات ہیں وہ میری پارٹی اور صوبائی صدر دیکھ رہے ہیں. ایک انتظامی فیصلہ ٹی ایل پی کا بھی ہوا ہے, ہاں وہ جو آج کیبنٹ سے اپروول ہوا ہے. میں سر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ہونی کیا چاہیے تھی. پہلے جو انکوائری کی ہے پنجاب گورنمنٹ نے, پھر اس کے بعد سمری بنائی ہے. انکوائری یہ ہونی چاہیے تھی کہ ٹی ایل پی بنانے کی منظوری کس نے دی تھی, اور پھر سمری یہ بھیجنی چاہیے تھی کہ جس نے بنانے کی منظوری کی ہے پہلے انہوں نے پڑھو. یہ اگلا معاملہ ہے. اس کے بعد جناب آپ, اور ایک اور چیز کی بھی انکوائری ہونی چاہیے تھی کہ جب لاسٹ ٹائم ٹی ایل پی پہ پابندی لگی تھی تو تب معاملات بات چیت سے حل کیوں ہو گئے تھے, تب پابندی پہ عمل درآمد کیوں نہیں کیا گیا تھا, معاملہ سپریم کورٹ تک کیوں نہیں پہنچا. یہ بات سمجھ میں اس وقت نا کافی ان پاپولر بات کرنے لگوں. بہت سارے لوگ جو ہمارے دانشور ہیں, جو اکبر باجوہ صاحب جیسے, آپ جیسے لوگ جو بڑے لوگ ہیں, وہ میں ان کی اس رائے سے قطعاً اتفاق نہیں کرتا کہ کسی بھی جماعت پر پابندی لگنی چاہیے. سیاسی جماعتیں پاکستان کا میں نے تو پہلی بات یہ کی ہے کہ بنانے والے کو بنائی جیسے بھی ہے, بنی جیسے بھی ہے, مطلب کچھ لوگ تو فرینکنسٹائن کو پکڑا جائے. دیکھیں ایسے نہیں ہوتا, ایسے نہیں. اکبر ایسے ہی ہونا چاہیے یار. آل انڈیا مسلم لیگ کے اوپر طرح طرح کی باتیں ہوتی تو اس کو بھی فرینکنسٹائن کہہ دیں گے یار, یہ باتیں نہیں ہوتی. لارڈ او ہیوم نے انگریز نے کانگریس بنا دی تھی تو اس کو بھی کہہ دیں گے یار کانگریس نے بڑے اچھے کام کیا. جو بھی چیزیں ہوتی ہیں پاکستان کے اندر, پولیٹیکل پارٹیاں, ان کی اپنی تاریخ ہوتی ہے, ان کا نقطۂ آغاز کبھی آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں, کبھی آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں, وہ جیسے بھی ہوں. سر چلیں, جب آپ اس سے آگے بڑھتے ہیں تو اب وہ پولیٹیکل پارٹی نے 20 لاکھ سے زیادہ ووٹ پنجاب میں لیے. وہ پنجاب کی سیاست کا ایک فریق ہے. آپ نے اب اس کے اوپر اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جا کے ہم نے اس کے اوپر پابندی لگوانی ہے. تو میں تو آئی وڈ لو ٹو کہ میں دیکھوں میں وہ چیزیں کیا ہے کہ جن کی بنیاد پہ پابندی کا فیصلہ کیا پتا ہمیں ہے. اچھا دوسری بات پتا ہے ہمیں پنجاب میں وہ کیا کرتے رہے ہیں. یہاں پہ وہ احمدی ہو گئے یا قادیانی ہو گئے, قادیانی احمدی اور کرسچنز ہو گئے, ان کی عبادت گاہیں, ان کی قبریں اکھیڑ دینا, قربانی کا گوشت گھروں سے اٹھا لینا, پولیس ساتھ ساتھ. ماشاءاللہ یہ اخبار میں رپورٹ ہے. اب یہ جو آپ جیسے ماشاءاللہ جو روشن دماغ لوگ ہیں نا, غالباً وہ حکومت میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی وجہ پتہ کیا ہے, آپ دیکھیں مجھے لوگوں نے قادیانی ڈکلیئر کر دینا. آپ نے نہیں, مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایکٹس آف انڈیویجولز کو آپ روک نہیں سکتے جہاں پہ روکنا چاہیے. انڈیویجول نہیں ہے, جہاں پہ
अब आपने तो फैसला सुना दिया तो आप पाबंदी लगवा दें फिर। इंडिविजुअल नहीं, आप तो बहस का रास्ते नहीं छोड़ रहे, आप तो गुफ्तगू का रास्ते नहीं छोड़ रहे। कर देता हूं हुजूर, आपने तो पंजाब हुकूमत और मोहसिन नकवी साहब के गालिबन दलाइल हैं जो आज आपने फरमाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुजूर जब वो 250, 300, 400 बंदों के खिलाफ वो चल रहा था ना कि ब्लास्फेमी गैंग ने इतने लोगों को जेलें करवा दी और पैसे बटोरते हैं और खाते हैं, उसके बाद उन्होंने कहा इस पे जुडिशियल कमीशन बना, जुडिशियल इंक्वायरी इसके ऊपर करवाते हैं। The person who spoke against it, वो मौलाना ज़हीर कादरी के क्या वो TLP के जो नायब थे साद रिजवी साहब, उन्होंने कहा बना के दिखाया और जजों को जो धमकियां दी मैं बोल भी नहीं सकता। मौलाना फजल रहमान की वजह से आपको याद है PTI का जलसा एक दिन करना पड़ा था, मुलतवी करना पड़ा था कि जनाब वो जलसा है और वो काजी फाइज ईसा जो उल्टे सीधे फैसले कर गया है उसने अपना फैसला वापस ले लिया खुद। नहीं, the point here was क्या है मसला, ये कह रहा था ये पार्टी सतह के ऊपर ऐसे नहीं होता। आप ऐसे नहीं, आप पाकिस्तान के अंदर ना दस्तूर से दलाइल लाएंगे। हाँ, भाई जब आपने एक एक्ट हुआ है वो किसी मजहबी अक़लियत के खिलाफ है, आपने उस वक्त क्यों नहीं रोका? किसने नहीं रोका? जब ये धमकी दी, अगर वो धमकी थी तो उस वक्त क्यों नहीं रोका? पुलिस वाज कलूडिंग। भाई अब ये मैं इस बहस में नहीं पड़ता, मैं तो आज की बहस में जा रहा हूं कि भाइयों ये जब आप पाबंदी लगवाते हैं ना सियासी जमातों पे, आप उसके बाद देखेंगे आपके साथ होगा क्या। ये सियासी जमातों के अफराद को पकड़ना चाहिए। अभी तो हमें ये भी नहीं भाई पता आपको पाबंदी लगनी है नहीं, उसके वजह अभी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। देखिए पाबंदी लगाना ये तो हुकूमत के पास कागज है ना लिखा हुआ, हुकूमत बैठे वो आपकी जमीन मेरे नाम, मेरी जमीन आपके नाम, हम सब की जमीन किसी और के नाम कर दे, तो हुकूमत के इख्तियार है। जिस तरह से चला रही थी ना TLP वो तरीकाकार ठीक नहीं है, उसके अलावा वो सियासत करें उससे किसी को इख्तिलाफ उसको, लेकिन वो सियासत कर नहीं रहे, उसको ठीक कर लेना भाई। अच्छा वो किसकी शय पे लगे हुए थे? देयरफॉर सर मैंने बात ही यहां से शुरू की थी, भाई उसके खिलाफ पहले करें। अब सादा सी बात है कि उनके लोगों पे इंडिविजुअल्स पे मुकदमा चलाएं बजाय इसके कि उल्टे सीधे मामला आप सियासी जमातों पे चढ़ दौड़े। भाई साद रिजवी पे मुकदमा बनाना है 10 दफा बनाए अगर बनता है, बने में अनस पे बनाना है 1000 दफा बनाए, उनके हर कारकुन पे 1000 मुकदमे बनाने 100 दफा बनाए। अभी तो वो दोनों ही गायब है ना। भाई मसला तो ये तो है ही नहीं है ना। मसला ये है कि आप इंडिविजुअल्स को, जब आप इंडिविजुअल्स का काम आप जमातों पे डाल देते हैं, तो आपने पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ था, नैब पे पाबंदी लगा के क्या हुआ था, ANP हो गई थी, क्या कर लिया था आपने? उस वक्त क्या था जी, वो बनामे दिफाई वतन हुआ था, गद्दार है जी। नहीं वो तो पाकिस्तान में ये भी हो चुका है कि आपने जमातुल दावा पर पाबंदी लगाई, वो मिली मुस्लिम लीग बन गई। तो ये सारा ये सब कुछ नाक के नीचे ही तो हो रहा है। तो भाई आप नाक का नहीं, नाक है या नहीं है, आप कानून के मुताबिक चले, कानून के मुताबिक चले, और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है। कानून के मुताबिक चलना ही तो इस वक्त मसला है ना। इस तो ये जो जमातों पे पाबंदियां लगाना है ना, ये कभी मसले का हल नहीं होता, ये मसले को हमेशा खराब करती है। देखिए, और ये आपने जो जिस पे आज जो बगले में जा रहे हैं ना, मैं कल देखूंगा यही लोग होंगे जिनकी जबाबंदी हो रही होगी, जिनकी एसोसिएशनें फारिग हो रही होंगी, और फिर उसके बाद उन्हें पता चलेगा कि ये क्या होगा। ये हुआ क्या? बिल्कुल हुआ है। जो PTI के साथ हुआ था उस वक्त कोई नहीं बोला, वो आगे TLP के साथ भी हो गया फिर जी। अब आगे ये चलता जाएगा सिलसिला। ये मामला ये तो आपने एक ऐसा हथियार निकाल लिया है जो इस्तेमाल होना शुरू हो गया, तो ये तो वक्त बदलते तो देर ही नहीं लगती पाकिस्तान में। आपका क्या अंदाजा है अभी साहब, सुप्रीम कोर्ट तक जब ये मामला जाएगा? भाई सुप्रीम कोर्ट के सामने आप क्या पेश करेंगे? पहले तो मैं तो उस चार्जशीट को पढ़ना चाहूंगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रेफरेंस पेश करना है ना अगले 15 दिन में, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करें, बताए तो सही। और ये जितने जमहूरियत पसंद आज और जितने हमारे सो कॉल्ड लिबरल जिनका हिस्सा मैं भी हूं, ये जो लोग आज कह रहे हैं कि नहीं जी पाबंदी पाबंदी पाबंदी, इनमें और TLP में क्या फर्क रह गया? नहीं सर, बड़ा फर्क है। गोलियां मारने वाले जो है ना, जो उसकी तो भाई गोलियां मारने वाले का हाथ काट दें, कौन कह रहा है आपको? नहीं, मैं रियासत ने जो गोलियां TLP पे चलाई हैं उस बाबत अर्ज कर रहा हूं कि उसकी हमने क्या मुखालफत नहीं की, ट्रांसपेरेंसी जो नहीं रखी उसकी मुखालफत नहीं भाई की। आपने जो सब मामलात हुए, आपने अपने मामलात कानून के मुताबिक चलाने हैं, पसंद और नापसंद के मुताबिक नहीं चलाने। चलें सर, सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान आ रहा है, फिर यहाँ पे कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक देखते हैं। जी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ह्यूमन राइट्स का मसला है ना, और ये जो
یہ جو آرٹیکل 17 ہے یہ ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کا حصہ ہے، جن کا حال تو کوئی نہیں ہے پاکستان میں، لیکن بہرحال آرٹیکل 17 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حکومت یہ کر سکتی ہے، لیکن 15 دن کے اندر اندر اسے سپریم کورٹ کو ایک ریفرنس بھی دینا ہے۔ اچھا، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ سنے گی، سپریم کورٹ سنے گی، اچھا، اور سپریم کورٹ کی طرف ظاہر ہے جو بندہ جانا چاہے گا سپریم کورٹ جائے گا۔ لیکن سر جاتے جاتے میں پھر میرا صرف آرگیومنٹ یہیں پہ رہتا ہے، میں کل رات کو آپ سے ڈسکس بھی کر رہا تھا فون پہ، میں وہ اسٹینلے والپرٹ دی وہ پڑھیا ایک جنرل ضیاء، اس کا اینیکڈوٹ کوٹ تھا وہاں پہ کہ یہ جنرل ضیاء جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ اسرائیل اور پاکستان میں بڑی مماثلت ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ ان کے پاس بھی مقصد ہے اور مذہب ہے، ہمیں بھی ایک ایسی ریاست بننا چاہیے۔ اچھا، وہ وہاں پہ ہم چلے، پھر اس کے بعد آئے مشرف صاحب، انہوں نے کہا نہیں، انلائٹنڈ ماڈریشن ہونی چاہیے، ہم تو وار آن ٹیرر میں جائیں گے، ان کے خلاف جائیں گے جو ہمارے ساتھ ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد اگلے آئے، وہ ادھر کو نکل گئے۔ مسئلہ صرف کنسسٹنسی کا ہے، یہ ایک ادھر نکل جاتا ہے تو جدھر نکلنا ایک دفعہ ادھر رہے ہیں، دیکھیے اگلا کوئی بھی آئے اس کے بعد وہ جی ہم نے چلے جانے ہیں۔ یہ تو معاملہ اس لیے یہ جو جماعتیں ہیں نا، یہ ان کو بنانا آسان ہوتا ہے، ان کو ختم کرنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ نے الطاف حسین کی آواز بند کی ہوئی ہے نا، ٹھیک ہے، کراچی میں جا کے یہ جو موجودہ سرکاری ایم کیو ایم اس کا حال دیکھ لیں۔ لوگ آپ کے خیال میں لوگ چابی کے کھلونے؟ ایسا نہیں ہوتا، ایسا تو بالکل بھی نہیں ہوتا نہیں ہے، لیکن سمجھا یہی ہوا۔ لیٹس سی سپریم کورٹ اب اس پر کیا کرتی ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔